السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خاص رحمتوں میں رکھے، اور جو ہم میں سے لوگ اس جہاں سے، جو ہمارے لاحقین تھے، جو ہمارے گارڈینز یا جو ہمارے آس پاس کے لوگ جو اب نہیں رہے اس جہان میں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور آپ سب کو میری طرف سے اور میرے تمام اسٹوڈنٹس کی طرف سے، ہماری ٹیم کی طرف سے عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنت کو تحیات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا میرا موضوع جو ہے وہ شاید میرے لیے بھی ایک نئی چیز تھی، اور میں نے سوچا کہ میں اپنے سامعین کے ساتھ اس کو شیئر کروں۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سے بڑا ہمارا دشمن شاید نہیں پاتے۔ وہ دشمن جو ہمارا باہر سے بیڑا غرق ایک دفعہ کرتا ہے، ہم اپنے اندر اس چیز کو رکھ کے ہر لمحے اپنا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں غصے کی، دباؤ اور سٹریس کی۔ میں ایک ایسا شخص ہوں جو کئی سالوں سے ایک یا ایھا النفس مطمئنہ کی تلاش میں ایک ایسے مقام پہ پہنچا نہ جہاں پہ نہ درد تھا نہ دکھ تھا، اور اس جگہ میں تھوڑا عرصہ میں نے قیام کیا، اور میں نے دیکھا کہ ہر چیز جو قدرت نے بنائی ہے، یعنی قدرتی ہر چیز آپ کے ساتھ مل کے ایک ساز تخلیق کرتی ہے جس میں آپ بھی ہوتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور میں انجانے میں، کیونکہ جب آپ قرآن کو اپنے سینے میں اتار رہے ہوتے ہیں پڑھ کے، آج میں کسی سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا قرآن پڑھنے کے بعد جو آپ کے اندر تبدیلی آتی ہے نا، آپ اس تبدیلی سے آگے چراغ اپنا جلاتے ہیں۔ قرآن وہ چراغ ہے جس سے جو دوسرے چراغ جلتے ہیں، اور پھر اپنے من کی روشنی میں آپ اگلا سفر طے کرتے ہیں۔ تو سفر طے کرتے ہوئے میں بھی ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں پر میں بالکل ایک خاص قسم کی شاید ایک بے چینی کا شکار ہو گیا۔ کچھ عرصہ تو میں یہ سمجھتا رہا کہ یہ ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، مگر آخر میں ایک افلاکوں سے میرے مرشد کی آواز آئی۔ یہ ایک عجیب سی بات تھی۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ سورہ والضحیٰ پڑھا کریں۔ والضحیٰ کا مطلب انلائٹنمنٹ ہے۔ جب رات چھا جاتی ہے تو آپ کو روشنی چاہیے ہوتی ہے، وہ والضحیٰ ہے۔ تو میں نے اپنے رب سے تار جوڑی، میں نے کہا یا اللہ میری اپنے کسی بندے سے رہنمائی کرا دے۔ کل جہاں تیرا ہے، ہر چیز تیری ہے، تو تیرا ہے، میں تیرا ہوں، ہر چیز تیری ہے۔ تو میں جب لیٹ گیا تو مجھے ایک گرجدار آواز آتی ہے، اور آواز یہ آتی ہے جو میرے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے کہ آپ کو بہت غصہ ہے۔ جب میری آنکھ کھلتی اور میں سوچتا ہوں کہ مجھے غصہ ہے، میں ہر بندے سے پوچھتا ہوں کہ کیا مجھے غصہ آتا ہے، تو کوئی کہتا ہے بہت کم آتا ہے، بہت کم آتا ہے۔ میں پریشان ہو گیا کہ گواہان تو یہ کہتے ہیں کہ غصہ تو بہت ہی ناد و شادر آتا ہے اور چہرے پہ مسکراہٹ بھی رہتی ہے، مگر یہ کیسا غصہ ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے۔ خیر، مختصر من کے دریچے کھولتے کھولتے میں وہاں تک پہنچا جہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کا قول میں نے باطل کیا۔ وہ قول ہے غصہ پی جاؤ۔ میں غصہ پیتا رہا، غصہ بھرتا رہا میرے اندر، میرے لب خاموش رہے، نگاہیں نیچی رہیں، مگر غصہ پیتا گیا، غصہ بھرتا گیا میرے اندر۔ ہم کہتے ہیں نا برداشت، یہ برداشت کیا ہے؟ ہم انسان ہیں، یہ ہم برداشت کس پہ کرتے ہیں؟ ہتھوڑی کی چوٹ لوہا برداشت کرتا ہے، کیل برداشت کرتا ہے، وہ انرجی اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اس میں سے انرجی ریلیز نہیں ہوتی۔
تو آخر مجھے پتہ لگا وہ تمام غصہ، سوسائٹی پہ غصہ، لوگوں پہ غصہ، فیملیز پہ غصہ، اسٹوڈنٹس پہ غصہ، سسٹم پہ غصہ، پولیٹیشین پہ غصہ، حالات پہ غصہ، اپنے حالات پہ، ملکی حالات پہ، اسلام کے حالات پہ، وہ تمام غصہ میرے اعصابوں پہ جکڑا ہوا ہے. بس میں برداشت کر رہا ہوں اور میں ٹوٹ گیا ہوں. مجھے حیرانگی اس بات کی ہوئی کہ ایسا غصہ پینے کا کیا فائدہ کہ جس کو پینے کے بعد ایک زمانے میں ہم بدمست ہو جائیں، کسی کی بات نہ سنیں، ایک ڈیفینسو وال کریٹ کر لیں اپنے اندر، جس کو لوگ تو ایٹیٹیوڈ سمجھتے ہیں مگر وہ ٹوٹے ہوئے لوگوں کی آخری دیوار ہوتی، جیسے آخری چٹان ہے. تو خیر پھر میں نے اس کو پھر اب علاج بھی کرنا تھا بیٹھ کے کہ اللہ میری ناکامی جو میں جس کو کامیابی کہتا ہوں وہ مال و زر نہیں ہے. ہر بندے کے لیے کامیابی اور ناکامی کے پیرامیٹر الگ ہے. پیاسے کے لیے ایک بوند کامیابی ہے، مرتے کے لیے ایک سانس کامیابی ہے. یہ تو ایک شعور کی بات ہے. گونگے کے لیے ایک لفظ کامیابی، اندھے کے لیے ایک روشنی کامیابی ہے. یہ تو ایک لفظ کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. کسی محبت کے متلاشی کو ایک محبت بھری نظر کی تلاش ہے، وہ اس کے لیے کامیابی تو کامیابیوں کا سفر کرتا میں بھی ایک جگہ پھنس گیا. پھر میں نے چند لوگوں کو کچھ کنسنٹریشن سکھائی بھی. میں نے ان سے یہ کہا، میں کہا اچھا تم ذرا دیکھ کے یہ بتاؤ، توجہ سے یہ بتاؤ، کیونکہ ہمارا ایک توجہ کا نظام ہے وہ میں ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گا. تو میں کہا تھا تم یہ بتاؤ میرے میں اسٹریس کتنا ہے. تو اسٹوڈنٹس نے کہا جناب اسٹریس کی تو حالت پر اسٹریس کو غصہ اس غصے کی حالت بہت زیادہ ہے. پھر میں نے سوچا مجھے کس پہ غصہ ہے. پھر جب میں گننا شروع ہوا تو میں نے کہا صحیح کسی نے کہا کہ آپ کو بہت غصہ آیا. اب وہ میں غصے کی دیواریں گراتا. پھر میں سوچ میں پڑ گیا کیا ہمیں غصہ ہی نہیں کرنا چاہیے؟ یہ تو ایک انسان کی فطرت ہے، ایک جان کی فطرت ہے، تو ایک جانور کی بھی فطرت ہے. تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ پھر ہم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو اسی لمحے میرے من سے ایک آواز آئی کہ یہ دنیا، یہ کائنات جو ہے نا، قرآن کے وسیلے وائس کنٹرول ہے. قرآن کہتے ہیں پڑھے ہوئے کو وائس کنٹرول کائنات ہے. اس میں کچھ ایلیمنٹ وائس کنٹرول بھی، وائبریشنز، کوانٹم مکینکس، کوانٹم ویوز کے تھرو چلتی ہیں. تو قرآن میں کچھ ایسی چیز ڈھونڈ جس سے تجھے یہ ریمیڈی ملے، جہاں پہ تیرا کیونکہ ہمارے کانشیس میں سب چیزیں ہوتی ہیں، اور کانشیس جو ہے نا وہ الرٹ ہوتا ہے اور وہ ڈیفینسو چل رہا ہوتا ہے. تو پھر میں نے ڈھونڈا اس ٹائم بیٹھ کے، کیونکہ کافی سالوں سے حروف مقطعات جیسے الف لام میم کاف یا عین صاد ص جو ہیں ان پہ میری ریسرچ ہے، اسپرچل ریسرچ ہے ساری. تو مجھے ایک لفظ اس میں سے ملا، اور پھر جب میں نے اس کو اس طریقے سے پڑھا، تھوڑی ہی دیر میں سارا جسم، ساری اسٹریس، سارا غصہ ریلیکس ہو گیا. ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا، ایک لمحے کے لیے میرے اندر وہ بات آئی کہ لوگ بیمار ہو چکے ہیں، دوائیاں کھا رہے ہیں، وہ سٹریس ہے، وہ دوسروں کے خلاف ہم محاذ چھوڑ ہی نہیں رہے، محاذ ٹھنڈا ہی نہیں کر رہے. دوسرا اپنے گھر جا کے بیٹھا ہوا ہے، نیند سو رہا ہے. پولیٹیشنز کو آپ کی اور ہماری فکر نہیں ہے، کسی بھی اسٹیبلش ادارے کو ہماری آپ کی فکر نہیں ہے. آپ کی اور ہماری فکر ہاں ہمارے رب اللہ کو ہے. تو وہ مجھے اندازہ ہوا کہ ہمیں غصہ ہے، وہ غصہ ہمیں ہی تباہ کر رہا ہے، وہ ہمارے ہی کانشیس کو ڈسٹرائے کر رہا ہے. وہ ٹالرنس کے نام پہ، وہ برداشت کے نام پر، عفو کرنا اور چیز ہے، اگنورنس. ہم میں اگنورنس نہیں ہے، ہم میں ٹالرنس ہے. اور وہ ٹالرنس جو ہے وہ ہمارے اندر ہے. وہ کہتے ہیں نا غصہ پیتے جاؤ، جیسے پانی پیتے جاؤ تو پیاس بجھ جاتی ہے، غصہ پیتے جاؤ تو ہم خود بجھ جائیں گے. تو اس کو ہم نے اس پریشر کو ریلیز کرنا ہے، اس انرجی کو ریلیز کرنا ہے.
تو اس کے لیے پھر سب سے پہلے ہم نے جو ہے نا دھیان شروع کیا اپنے سانسوں کے اوپر، اور آہستہ آہستہ اپنے آپ کو کنٹرول کیا. یعنی کہ میں کئی سالوں سے کر رہا ہوں، بہت ہی کامنس کی لائف ہے، مگر ایک ٹائم آتا ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ کامنس کے پیچھے طوفان چھپا ہوا ہے. میں آف روڈنگ پہ جاتا ہوں، میں رائڈس پہ جاتا ہوں، مگر وہ آخر میں جب میں گھر واپس آتا ہوں اور میں جب بیٹھتا ہوں تنہائیوں میں اپنے رب کے ساتھ، بڑا خوش ہوتا ہوں. مگر جب دھیان ہٹتا ہے میرا تو پھر مجھے کبھی اس سے گلا، کبھی اس سے گلا، کبھی خود سے گلا، کبھی تم سے گلا، اس طرح چلتا رہتا نظام. پر وہ سب گلے ختم کر دیے. پھر میں نے سوچا میں اپنے آپ کو کیا سوچ دوں. پھر میں نے سوچا یہ میرے مالک کا بنایا ہوا ایک سٹیج ہے، یہاں پہ ہر بندہ اپنا کریکٹر پلے کر رہا ہے، چور چوری کر کے، پولیس اسے پکڑ کر، پولیٹیشین اچھے بھی کر رہے ہیں کریکٹر پلے، برے بھی. یہ ایک سٹیج ہے، یہاں ہر بندہ آتا ہے، وہ اپنی کیپیبلٹی اور اپنی ایبلٹی کے حساب سے پلے کرتا ہے. تو یار نبیل تم بھی پلے کرو، ٹھیک ہے نا. ٹیلنٹ وداؤٹ ورک از نتھنگ. اپنا کام کر کے دکھاؤ اسٹیج پہ، مالک پریزنٹ دے گا تمہیں، شاباشی دے گا. اسٹیج شو رہا ہے، کریکٹرز آتے ہیں، اپنا رول پلے کرتے ہیں. ہر بندے کا رول سیٹ ہے، اس نے وہی پلے کرنا ہے، اس نے وہی پلے کرنا ہے. آپ اگر آم کا بیج بوئیں گے، گٹلی بوئیں گے تو سیب نہیں نکلیں گے، آم ہی نکلیں گے. آپ اگر انگور کی بیل لگائیں گے تو وہاں پہ بیریز نہیں لگیں گی، وہاں انگور ہی لگیں گے. تو یہ ایک سچویشن ہے. میں نے کہا اچھا پھر اب کیا جائے ایگزیکٹلی. چلو یہ تو ہم نے مان لیا کہ اب چور چوری کرنے آ رہا ہے، اور پھر میں کیا اس کا رول پلے کرنے دوں. تو پھر میں نے سوچا نہیں، اس ٹائم میں پولیس کا رول پلے کروں گا، اس کو پکڑوں گا. مگر کیا مجھے اس پہ غصہ کرنا چاہیے؟ دیکھیے غصہ تو آپ کو آنا ہی ہے، یہ ایک آپ کا ریٹیلیشن اگینسٹ فالس ایشوز اور یہ جو بروٹلٹی. مگر اس کا علاج ہے، اس غصے کا علاج ہے، اس غصے کا اس کو نکالنا ہے. وہ جو ٹالرنس ٹیسٹ آپ کر رہے ہیں، ہاں ایک دم ڈیفینسو پلے کرتے ہیں، جسے ہم ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں، وہ ہمارا الرٹ ہوتا ہے، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں ہم لوگ. اس ڈر کو میں نے آہستہ آہستہ ریلیز کرنا شروع کیا. کرتے کرتے مجھے اندازہ ہوا کہ کامنس اصل میں وہ نہیں جو آپ اٹین کر رہے ہیں. آپ کے اندر سے ہی ایک وہ ہے نا، حوض کوثر سے ایک بوند ملنی ہے ہمیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل، اسی سے جو اطمینان آئے گا، اسی سے جو سسٹم آئے گا. یہ جو توکل کے معنی ہے، یہ میرے لیے اور وسیع ہو گئے. میرے لیے نفرتیں ختم ہو گئیں، یہ مسلک تو وہ مسلک، یہ عالم تو وہ پولیس والا. اب میرے لیے تھا کہ میرا خود کا جہان ہے، خود بناؤ جہان اپنا، خود اپنی وادیاں بناؤ، خود اپنی محفل بناؤ. وہ لون ولف کی طرح چلو، جو اکیلا چلتا تو ہے مگر منزل کے نزدیک پورے لشکر کا بادشاہ ہوتا ہے. تو میں آپ سب سے یہ کہوں گا ضرور کہ اپنے اندر کے اس ٹالرنس انرجی کو جو چھپائی ہوئی ہے برداشت کے نام پہ، اس کو ریلیز کریں اس کو آہستہ آہستہ. اپنے آپ کو سمجھائیں، جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ہر بندے کا پلے. کچھ آپ کے حاسد ہیں، کچھ نظر لگانے والے ہیں، کچھ آپ کا حق مارنے والے ہیں. جب تک ہم ہر کردار کو سمجھیں گے نہیں، ہم سٹریس میں رہیں گے. تو کردار کو سمجھنے سے ہمارا سٹریس کم ہوگا، بلکہ ہم اس کے علاج کر پائیں گے. میں ایک سائیکیٹرسٹ سے بات کر رہا تھا کچھ عرصے پہلے، میرے گھر پہ آئے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ سائیکوسس کی کئی اقسام ہے، اور شاید سائیکوسس کی ایک پری سائیکوسس کی اقسام یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم چولیاں لگاتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں. یعنی عورتیں آدمی بیٹھ کر ایک دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے، پاگل پن کی نشانی ہے، کیونکہ کرنے میں تو چلا گیا. ڈیولپمنٹ ہے کیا. امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی، ٹھیک ہے نا. قرآن میں اللہ نے عفو کا ورڈ استعمال کیا، برداشت کا ورڈ استعمال نہیں کیا. عفو، اگنورنس، اللہ بھی اگنور کرتا ہے. تو ہم اگر بہت ہائر سٹیج پہ جانا چاہتے ہیں، لائف کی بہت ہائر سٹیج پہ جانا چاہتے ہیں، ایک سٹیج لگا منج، یعنی کہ ایک شو، اور بہت بڑے لیول کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کافی چیزیں اگنور کرنی پڑے گی. اگر آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے تو اس پوڈ کاسٹ کو اسپریڈ کریں، لوگوں تک پہنچائیں. یہ ان کی ہیلپ ہے، یہ ان کی مدد ہے. یہ نہیں کہ یہ نبیل بول رہا ہے تو جی ہم اس کو پہنچائیں گے، اور نبیل بول رہا ہے تو جی ہم اس کو نہیں پہنچائیں گے. جی
آپ یقین کریں کہ جو اللہ کی ذات ہے نا، جب کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے نا تو اسے کسی کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اس کے قلب سے ہی اس کی مدد کر دیتا ہے، خیال ہی ڈال دیتا ہے اس کے اندر۔ میں 2.5 سال بیمار رہا، 2010 سے 2012۔ کوئی پاکستان کا ڈاکٹر میری پرابلم ڈائگنوز نہیں کر سکا، پھر سیلف ڈائگنوزس پہ آیا اور لیکٹوز انٹالرنس فائنڈ آؤٹ کی میں نے، ٹھیک ہے۔ ڈپریسو ہو گیا، نہیں مجھے کیا ہے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، کوئی مجھے اینٹی بایوٹکس دے رہا ہے، کوئی مجھے اینٹی ہسٹامن دے رہا ہے، کبھی کچھ دے رہا ہے، کبھی کچھ دے رہا ہے۔ پھر میرے رب نے میرے سے پھر رحم فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے۔ مگر میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھیں، انشاءاللہ ہر چیز بہتر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی پہ مہربان ہوتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ دین آپ کا راستہ ہے، دین کا مطلب دان جو دیا ہوا، زندگی سمجھ دے دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پھر ایک دفعہ اور آپ کو ہماری طرف سے عید الاضحیٰ مبارک۔